السلام علیکم۔ کہانی ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو جب نطق عطا ہوا تو ساتھ ہی اس نے قصہ کہنے کا فن بھی اس نے سیکھا۔ کہانی ہمیشہ سے ہی کہی جاتی رہی ہے، سنی جاتی رہی ہے، لکھنا تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو دوبارہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے فولکلور کا حصہ رہا ہے، ہماری لوک ریت کا حصہ رہا ہے کہ کہانی کہی جائے اور دوسرے کہانی سنیں۔ تو میں اپنی نئی نسل کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے مجھے لگا کہ کہانی ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہمارے درمیان میں مکالمہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی مکالمے کی پہلی کڑی میں اپنی کہانی پیش کرنا چاہوں گی جو میرے افسانوی مجموعے کتبوں کے درمیان میں شامل ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے گھگو گھوڑے۔ ابا میں نے بھی ساتھ جانا ہے میلے میں، سچی تنگ نہیں کروں گا، ننھے کریم نے اپنی باہیں باپ کے گلے میں ڈال کر کہا۔ فیکے کے پاؤں چاک پر آہستہ ہونے لگے۔ نا بھائی نا، پچھلی بار بہت تنگ کیا تھا تم نے، اٹھا اٹھا کر میرے کندھے دکھ گئے تھے، ساتھ میں اتنا بڑا تھیلا وہ الگ۔ اس بار بالکل نہیں کہوں گا، اللہ جی کا وعدہ۔ باپ کو بیٹے کی ضد کے آگے پسپا ہوتے دیکھ کر شمو نے ہاتھ میں پکڑی کیکر کی مسواک جسے اس نے بیل بوٹے الیٹنے کے لیے برش کی شکل دے رکھی تھی، ایک طرف رکھ دی۔ ماتھے پر جھولتی بے ترتیب لٹوں کو اس نے انگلیوں کے پوروں اور بد رنگ ناخنوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، بہت بھیڑ ہوتی ہے میلے میں، چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں گم نہ ہو جائے۔ بھلا تم نے کھلونے بیچنے ہیں یا بچہ سنبھالو گے؟ ننھے کریم نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں یقین دہانی کروانے کے لیے پھر سے الفاظ جوڑنے شروع کر دیے۔ فیکا کمہار یوں تو بڑے ڈیل ڈول والا آدمی تھا، مگر دل گیلی چکنی مٹی جیسا نرم۔ ساتھ ہی کھڑے کریم کو اس نے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہا، یہ ہم دونوں باپ بیٹے کا معاملہ ہے، تو بیچ میں مت آ۔ اتنی فکر ہے تو ہمارے ساتھ چلی چلنا۔ شمو فیکے کی لہجے کی نرمی سے چکنی مٹی کی طرح نرم پڑنے لگی۔ دن کافی چڑھ آیا ہے، چل بھلیے لوگ کے، تو بھی کام کی بس کر دے اور مجھے بھی کوئی پانی لسی پلا۔ شمو صبح سے گھگو گھوڑوں پر رنگ دار چمکیلا کاغذ چپکانے اور رنگوں سے انہیں سجانے میں ایسی مگن تھی کہ اسے گرمی کا احساس تک نہ ہوا۔ پیڑھی پر بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں جڑ گئی تھیں، جنہیں اس نے کئی مراحل میں سیدھا کیا۔ زمین پر رکھے گھگو گھوڑوں کی قطار کو شمو نے یوں دیکھا جیسے کوئی شاہ سوار اپنے استبل میں نایاب نسل کے گھوڑوں پر فخر کرتا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر کا کیکر جس کی پتلی چھاؤں کے سائے میں کچا صحن، سامنے سے پکی اینٹوں کا بھرم لیے ایک کچا کمرہ، یہ چھوٹی سی سلطنت جس کا شہنشاہ فیکا کمہار، جس کے ایک اشارے پر گیلی چکنی مٹی کئی روپ دھار لیتی تھی، اور ملکہ شمو کمہارن جس کی انگلیوں سے قوس قزح بھی اپنے لیے رنگ مستعار لیتی تھی۔ اس سلطنت کا 7 سالہ شہزادہ کریم جس کی کوئی بھی خواہش اس سلطنت میں ٹھکرائی جانی ناممکن تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی شہنشاہ اعظم نے اس ننھے شہزادے کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ملکہ مزاحم بھی ہوئی، لیکن شہزادہ اپنی خواہشوں کو منوانے کا طلسم جانتا تھا۔ پاس ہی رکھی مٹی کی کنال میں سے پانی کی چھل چھل کی آواز آئی تو سارا منظر یکسر بدل گیا۔ اب فیکا ہاتھ دھو کر شمو کے ہاتھ سے لسی کا گلاس پکڑ رہا تھا، کریم اپنے مٹی کے گھوڑے کے آگے ہری ہری گھاس ڈال کے مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اور فیکا اور شمو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے جاتے تھے۔ اس بار میلے میں خوب رونق لگے گی، میلہ شہر کے قریب جو لگا ہے، لوگ بھی زیادہ آئیں گے، فیکے نے قیاس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، پچھلی دفعہ بھی سب سے زیادہ گھگو گھوڑے ہی بکے تھے، دیکھو نا بچے کیسے خوش ہوتے ہیں، اور بچے کی خوشی کسے نہیں چاہیے۔ میں نے 100 سے اوپر گھوڑے بنائے ہیں۔ شمو نے کیکر کی چھاؤں میں رکھے گھوڑوں کی لمبی قطار کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑے سائے لمبے ہو جائیں تو بھٹی میں ایندھن ڈالتا ہوں تاکہ رات کو ہی سارے برتن پک کر تیار ہو جائیں۔ اس نے شرارت بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، پھر بیٹھی رہنا تو اپنے رنگوں کا جادو جگانے۔ شمو مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی جہاں اس نے میلے کپڑوں کی گٹھڑی ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ فیکا چارپائی پر ہی لیٹ گیا۔ شمو صحن کے ایک کونے میں لگے نلکے کے کھرے میں کپڑے دھونے بیٹھ گئی۔ کریم کے سارے کپڑے خاکی رنگ کے تھے، یہی اس کے اسکول کی وردی بھی تھی اور گھر کا لباس بھی۔ اس کی ماں نے کمال مہارت سے ایسا کپڑا خریدا تھا جو بقول اس کے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا تھا۔
ابھی تار پر 3 سوٹ ایک ہی رنگ کے سوکھنے کے لیے ڈال دیے گئے تھے۔ پھر فیکے کا سفید جوڑا جو اس نے خاص موقعوں کے لیے سنبھال رکھا تھا، اور شموں کی اپنی جامنی پھولدار قمیض اور سفید کچی کڑھائی والی بڑی سی چادر، یہ سب بڑی ترتیب میں پھیلائے گئے تھے۔ میلے کی تیاریوں کے مرحلے ایک ایک کر کے طے ہوتے جا رہے تھے۔ شموں نے کریم کو کہا، خچر کو بھی چارہ ڈال دے، صبح سے بیچارے کو کسی نے خبر ہی نہیں لی، اور پانی بھی دکھا دے، بے زبان جانور ہے، پیاس لگی ہوگی، مانگ تو نہیں سکتا۔ دوسرے دن اسکول جاتے ہوئے کریم نے اپنی ہم جماعتوں سے اتراتے ہوئے کہا، وہ بھی میلہ دیکھنے جا رہا ہے۔ بات میں مزید رنگ بھرتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ 100 گھوڑے بھی جا رہے ہیں۔ ایک لمبے سے لڑکے نے زور کا کہکہا لگاتے ہوئے کہا، کریم، گھوڑے نہیں، گھگو گھوڑے۔ اس پر ایک طنزیہ کہکہا بلند ہوا، مگر کریم چپ چاپ روز کی طرح ان کے ساتھ معمول کی پگڈنڈیوں سے گزرتا رہا۔ اب سڑک دور سے دکھائی دینے لگی تھی، جس کو پار کرتے ہوئے کریم کو گھبراہٹ ہوتی تھی۔ سڑک آتے ہی سب لڑکے بھاگ کر گزر گئے، مگر کریم کھڑا رہا۔ پھر کسی ایک ہم مکتب کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے کریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دی۔ 2 کمروں کے اسکول میں سب بچے استاد کو یک آواز سلام کرتے ہوئے اپنی اپنی صفائی کی باری کے مطابق ٹاٹ جھاڑنے، چھڑکاؤ کرنے، جھاڑو لگانے اور کریم کے باپ کے اسکول کو تحفے میں دیے گئے مٹکوں میں تازہ پانی بھرنے کے کام پر لگ جاتے۔ کمروں کے باوجود استاد کو سردیوں میں دھوپ میں کلاس لینا اور گرمیوں میں اسکول میں ہی اکلوتے ٹاہلی کے درخت کے نیچے بچوں کو پڑھانا پسند تھا۔ اس لیے یہ کمرے صرف سامان رکھنے اور نکالنے کے ہی کام آتے تھے۔ اپنے سے بڑے لڑکوں کو کریم ان مٹکوں سے پانی پیتے دیکھتا تو اس کا سینہ فخر سے تن جاتا۔ گاؤں میں اتنے مٹی کے کھلونے اور کسی کے پاس بھی نہیں تھے، یہ سوچ کر بھی وہ اکثر مسرور رہتا۔ کل کے جوش میں کریم نے واپسی پر سڑک بھی کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر ہی عبور کر لی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر میں بھٹی سے نکلے برتنوں پر اس کے ماں باپ نے خوب رنگ روغن کر رکھے تھے، جس سے پورا صحن جھلملا رہا تھا۔ دوسرے دن الحد صبح یہ قافلہ روانہ ہوا۔ سب بہت اجلے اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کوئلے کی استری سے کپڑوں میں بھی نئی شان آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ پکی سڑک پر تھے۔ کریم خچر کے ٹاپوں تلے بے بس سڑک کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑیوں کی آوازیں اور شور بڑھنے لگا۔ وہ منزل کے قریب تھے۔ بازار خوب سجا تھا۔ شمع فیکے کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خچر کو بازار سے باہر ایک درخت کے سائے میں باندھ کر سامان کو ایک اجلی چادر پر سجا دیا گیا تھا، جن میں گھگو گھوڑوں کی لمبی قطار، چھوٹے چولہے، چھوٹی چھوٹی رنگین مٹکیاں اور بہت سے کھلونے شامل تھے۔ کسان سال بھر کی محنت کا پھل سمیٹنے اب بیساکھی کا میلہ منانے آتے تھے۔ جھولے لگے ہوئے تھے، ساتھ ہی سرکس کے کرتب میلے کی رونق کو مزید بڑھا رہے تھے۔ فیکے نے پچھلی بار بھی موت کا کنواں دیکھا تھا، مگر وہ مجبوری کے رقص کو کھیل سمجھ کر محظوظ نہ ہو سکا۔ شمع اور کریم سامان کی حفاظت پر مامور تھے، جبکہ فیکے کو بھاؤ تاؤ کرنا تھا۔ جب کافی دیر تک کوئی گاہک نہ آیا تو فیکا ایسے ہی بازار میں ٹہلنے کے لیے نکل گیا۔ بہت سی جگہوں پر رش تھا، بازار خوب جمع ہوا تھا۔ ایک جگہ بہت سے بچوں کی بھیڑ دیکھ کر فیکا بھی آگے بڑھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے کھلونے رکھے تھے۔ بندر اپنے پیٹ پر بندھے ڈرم کو بجا بجا کر بچوں کو خوب خوش کر رہا تھا۔ سفید خرگوش بھی کلا بازیاں لگانے میں مگن تھا۔ ایک گھوڑا جس کے ساتھ لگی لوہے کی چابی مروڑنے پر ڈگ ڈگ کرتا وہ چل پڑتا۔ کسان بھی بچوں کی ضد کے آگے اپنی کرتوں کی جیبوں سے 10 کے نوٹ نکالنے پر مجبور نظر آ رہے تھے۔ فیکا کاروبار کے اتار چڑھاؤ تو خوب جانتا تھا۔ سمجھ گیا کہ پچھلی بار کے بھلیکے میں اس نے مٹکوں سے زیادہ کھلونے بنا ڈالے ہیں۔ چابی والے کھلونوں کے آگے جن کا ٹکنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پریشانی چہرے پر صاف دکھائی دینے لگی۔ 2 روپے کے گھگو گھوڑے شاید نہ بکیں۔ اس نے قیمت اور کم کر دی، مگر سارے دن میں صرف 25 روپے اکٹھے ہوئے۔ ابا جھولے لینے ہیں؟ کریم باپ کے سامنے سراپا سوال تھا۔ اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے فیکے نے کہا، جاؤ شمو، یہ 10 روپے پکڑو اور اسے جھولے دلاؤ، کوئی مٹھائی شٹھائی بھی کھلاؤ، جاؤ مزے کرو۔ کافی دیر کے بعد کریم روتا ہوا واپس آیا
शमो उसे बाजू से पकड़े घसीटते हुए ला रही थी। क्या हुआ भाई, माँ बाप में अब क्या लड़ाई हो गई? फीके ने करीम को पिचकारते हुए कहा। ये ज़िद कर रहा है चाबी वाला घोड़ा लेने की, पूरे 10 रुपए का है। फीके ने कतार में सजे रंगीन चमकीले कागज़ों वाले मट्टी के घोड़ों की कतार की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ भाई करीम, तुम्हारे पास तो पूरे 100 घोड़े हैं, तू क्या करेगा दूसरा लेकर? अब्बा ये गुग्गू घोड़े हैं, नकली वाले, घोड़ा तो वो है असली वाला। फीके ने करीम को खूब डांटा। करीम रोता मुंह बसूरता खामोश हो गया। शाम गहरी होने तक ये काफ़िला हारे हुए जंगजुओं की तरह वापस आ गया। शमो ने चारपाइयाँ निकाली, सब अपनी अपनी सोचों में गलताओं पेचा पूरे चांद में बैठी बुढ़िया को देख रहे थे, जो दुनिया के बदलते रंगों से बेखबर चरखा काते जा रही थी। इतने में एक चारपाई से चिरचिराहट उभरी। करीम ने जल्दी जल्दी आंखें बंद कर लीं। फीके ने करीम का माथा चूमते हुए कहा, जाग रहे हो? करीम ने मासूमियत से कहा, नहीं अब्बा, सो रहा हूँ। ये लो अपना असली वाला घोड़ा। करीम बाप से लिपट गया और बेसब्री से कागज़ में लिपटे घोड़े को खोलकर चाबी देने लगा। पलक झपकते ही चाबी वाला घोड़ा गुग्गू घोड़ों की फौज को पांव तले रोंदता कच्चे सहन में दनदनाता फिर रहा था। बहुत शुक्रिया।